السلام علیکم ڈیفینس لورز ویوز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے بابر کروز میزائل کے تجربے پر بات کریں گے، جبکہ اس میزائل کی تمام تر تفصیلات بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح سے پاک ترک اسپیشل فورسز کی مشقوں اور خاص طور پر ان مشقوں کے عسکری اعتبار سے متعلق فوائد پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے 60% طیاروں کو گراؤنڈ کیے جانے کی خبر بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاک آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے گزشتہ روز کامیابی سے نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والے بابر 1A کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس سال یعنی 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے سب سے پہلے ڈیول پلس راکٹ موٹر سے پاورڈ فتح 1 کو 7 جنوری 2021 کو ٹیسٹ فائر کیا۔ اس کی رینج 140 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد 20 جنوری کو شاہین 3 بلسٹک میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا گیا، جبکہ اس کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ پھر 3 فروری کو غزنوی بلسٹک میزائل کا ٹریننگ لانچ تجربہ کیا گیا، اس کی رینج 290 کلومیٹر بتائی گئی۔ پھر اب 11 فروری کو بابر 1A کروز میزائل کا ٹریننگ لانچ تجربہ کیا گیا۔ ان ٹیسٹ یا تجربات میں سے پہلے 2 فلائٹ ٹیسٹ جبکہ دیگر 2 ٹریننگ لانچ ٹیسٹ تھے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ لانچ بنیادی طور پر کسی بھی انڈکٹڈ میزائل کی ایکوریسی اور دیگر پیرامیٹرز کو ٹیسٹ کرنے اور پہلے سے حاصل کیے گئے مقاصد کو ری چیک کرنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب فلائٹ ٹیسٹ میں متعلقہ میزائل کی انڈکشن سے پہلے اس کی لانچنگ اور فلائٹ اور امپیکٹ کو پرکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک میزائل کی انڈکشن سے پہلے کئی مرتبہ فلائٹ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس میزائل کے تمام ڈیزائن اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچا جا سکے۔ فلائٹ ٹیسٹ میں ہر طرح سے کامیابی کے بعد پھر ان میزائلز کو متعلقہ فورسز میں انڈکٹ کیا جاتا ہے۔ میری رائے میں پاکستان نے نہ صرف ان میزائل ٹیسٹ سے ان کے مختلف پیرامیٹرز کو پرکھا اور جانچا ہے، بلکہ گزشتہ 2 ٹریننگ لانچ بنیادی طور پر پاک آرمی کے اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی مشقوں کے سلسلے میں ان میزائلز کو لانچ کر کے ایک طرح سے حقیقی جنگی سینیریو کے لحاظ سے جانچا اور پرکھا گیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک پلانز ڈویژنز کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جبکہ ان میزائل ٹیسٹ کا ایک اور پہلو امریکن سیٹلائٹ اینڈ نیویگیشن سسٹم، جس کو GPS بھی کہا جاتا ہے، اس سے پاکستان کا چائنیز سیٹلائٹ اور نیویگیشن سسٹم بیڈو پر شفٹ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے تمام میزائلز کو باری باری ٹیسٹ فائر کر کے ان کی ایکوریسی کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہو۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جہاں تک بابر 1A کی بات ہے تو اس کو گراؤنڈ بیسڈ ملٹی ٹیوب لانچر سے لانچ کیا گیا اور اس کی رینج 450 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، بابر 1A بیسیکلی بابر 1 کا ایڈوانس ورژن ہے اور ISPR کے مطابق اس میں لینڈ اور سی ٹارگیٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی اس کو زمین سے فائر کر کے نہ صرف زمینی اہداف بلکہ سمندر میں موجود دشمن کی شپس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، اس ٹیسٹ کے بعد جہاں آپ میں سے بہت سارے دوستوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ٹیسٹ کیوں کیا گیا اور اس میں کیا نیا تھا، وہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس کی رینج 450 کلومیٹر تھی، جبکہ ماضی میں تو ہم 700 کلومیٹر رینج کے بارے میں بھی سن چکے ہیں، تو اس کی رینج کم کیوں ہے؟ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی میزائل ٹیسٹ روٹین سے ہٹ کر کئی طرح کی اپ گریڈز کے بعد مختلف پیرامیٹرز کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی رینج کی بات ہے تو اس حوالے سے میں ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پبلک کو جو بھی رینجز یا صلاحیتیں بتائی جاتی ہیں وہ 100% نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی 100% معلومات دینا ٹھیک ہوتا ہے۔ حالیہ ٹیسٹ میں رینج کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نہ صرف اس جیسے کروز میزائل سے آپ دشمن کی شپس، دیگر نیول ایسٹس کو ایک خاطر خواہ فاصلے سے نشانہ بنا سکتے ہیں، بلکہ اس کی لینڈ اٹیک صلاحیت ایک اور ویلیو ایڈیشن ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح کے صرف 10 لانچر سے 30 میزائل ایک ہی وقت میں فائر کرتے ہوئے بیک وقت گراؤنڈ اور سی ٹارگیٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس میزائل کا لانچ ویٹ 1500 کلو گرام، لمبائی 6.2 میٹر اور ڈایا میٹر 0.52 میٹر ہے۔ اس پر 450 سے 500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ وار ہیڈ کی ٹائپ جوہری، ہائی ایکسپلوسیو اور سب منیشن یعنی کلسٹر منیشن ہو سکتی ہے۔ یہ ٹربو جیٹ سے پاورڈ ہے اور اس کی سپیڈ 990 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ اس کے اب تک 11 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ اگست 2005 میں کیا گیا تھا۔
اطلاعات کے مطابق پاکستان نے اس کے گراؤنڈ اور سب مرین لانچ ورژن کے علاوہ شپ لانچ ورژن بھی ڈیولپ کر رکھا ہے، جس کو کچھ سورسز کے مطابق ہربا کروز میزائل کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ سورسز نے اس کی رینج 1000 کلومیٹر بھی کوٹ کی ہے۔ فرینڈز، پاک ترک اسپیشل فورسز کی جوائنٹ ایکسرسائز اس وقت تربیلا میں جاری ہے۔ اتا ترک 11 نامی ان مشقوں میں ترک اسپیشل فورسز کے علاوہ ان کی پاکستان لائٹ کمانڈو بٹالین کے ہم پلہ یونٹ کے دستے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس طرح کی جوائنٹ اسپیشل فورسز کی مشقوں کی عسکری حوالے سے اہمیت کی بات ہے تو پاکستان 2001 سے جبکہ ترکی 1991 سے تقریباً ایک لحاظ سے ملتی جلتی انسرجنسی سے نمٹ رہے ہیں۔ لہٰذا دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز کو اس طرح کی جنگ سے نمٹنے کا خاطر خواہ تجربہ حاصل ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سلسلے کی مشقوں کا آغاز 1998 سے ہوا تھا اور ان کو ترکی میں جناح اور پاکستان میں اتا ترک ایکسرسائزز کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، گزشتہ 35 سال سے انڈر ڈیولپمنٹ انڈین لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ تیجس کے حوالے سے گلوبل ولیج اسپیس اخبار نے کہا ہے کہ انڈین ایئر فورس میں منت ترنوں کے بعد شامل کیے جانے والے 35 سے 40 تیجس طیاروں میں سے 60% گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر IAF کو اس کے انجن کی کارکردگی کے علاوہ مختلف پیرامیٹرز کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے۔ فیول کیپیسٹی، ویٹ اور پائلٹ کی پروٹیکشن سے متعلق مسائل قابل ذکر ہیں۔ دوسری جانب اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈین ایئر فورس حالیہ دنوں میں وزارت دفاع کی جانب سے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو دیا جانے والے $6.2 ارب کے کانٹریکٹ سے بھی ناخوش ہے اور IAF کی ناراضگی کی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل وجوہات سننے کو ملی ہیں۔ اس میں پہلی وجہ تو اس کے ڈیزائن فلاز اور ٹائم لائن پر اعتراض تھا۔ یاد رہے کہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے 83 LCA Mk-1A طیاروں کو انڈین ایئر فورس کو فراہم کرنا ہے، جبکہ ان کی ڈیلیوریز کا آغاز ایک طیارے کے ساتھ 2024 میں ہوگا، تاہم باقی طیارے 2030 تک ڈیلیور ہوں گے۔ پاک نیوی کی جانب سے منعقد کی جانے والی کثیر ملکی نیول ایکسرسائزز امن 2021 کا باقاعدہ آغاز آج کراچی میں ہوا۔ ایکسرسائز کے آغاز میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس کو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے براہ راست نشر کیا۔ یاد رہے کہ امن 2021 میں دنیا کے 45 ممالک کی نیویز شرکت کر رہی ہیں، جس میں روس، امریکہ، چین اور نیٹو ممالک کی نیویز بھی شامل ہیں۔ اگر آپ ان مشقوں کی افادیت اور اس میں منعقد کیے جانے والے مختلف سیگمنٹس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ترکی نے اپنی پہلی اولاق ان مینڈ ویسل پر سی ٹرائلز شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اس میں اولاق ویسل کو سمندر میں تیل کے ذخائر کا پتہ لگانے والی رئیس ویسل کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اولاق پر 4 سیرٹ گائیڈڈ راکٹس اور 2 ممتاز گائیڈڈ میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اس ویسل پر تمام طرح کے ٹیسٹ اس سال کے پہلے کوارٹر میں مکمل ہونے کے امکانات ہیں۔ حکام کے مطابق اس کو سرچ اینڈ ریسکیو، فائر فائٹنگ، اینٹی سب مرین، مائنڈ کاؤنٹر میئر، سرویلنس اور انٹیلیجنس جیسے مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری ڈیفینس اپڈیٹ سے متعلق 99 ویڈیو ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمارے سبسکرائبر بھی 99,000 پلس ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہماری سپورٹ جاری رکھیں اور ہماری ویڈیوز کو نہ صرف لائک کیا کریں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔